بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالسلام ہے اور آپ اس وقت میری یوٹیوب چینل ورلڈ آف نالج کو دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک اسلامک ریلیٹڈ ہے۔ آج کے ٹاپک میں ہم واقعہ اصحاب فیل کا ذکر ہم کریں گے۔ یہ واقعہ مولانا محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لکھی گئی ہے۔ اس واقعے کو ہم پڑھتے ہیں ابھی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی۔ مفصل قصہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ یہ جو یمن کا حاکم تھا اس کا نام ابرہہ تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤ جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعا میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ ہوا اسے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے مکے پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کے قبیلے نے مزاحمت کی اس کو تابع کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد عبدالمطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبدالمطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبدالمطلب چند روسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبدالمطلب کو نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبدالمطلب کو بے مثال حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبدالمطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھلائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اثناء گفتگو میں عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبدالمطلب نے جواب دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبدالمطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبدالمطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دے، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نذر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ عبدالمطلب نے اس وقت یہ دعا یا اشعار پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، بس تو اپنی مکان کی حفاظت فرما۔ پھر یہ کہا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ پھر یہ دعا فرمائی، ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ پھر یہ فرمایا، لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کر دے۔ پھر یہ فرمایا،
تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبدالمطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکایک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے، ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی جو دفتن لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ عرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ یکے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گر جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ اللہ تعالیٰ میں اللہ کی اپنی نافرمانی سے بچائے۔ اور یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ میں اور بھی اسی کتاب سے بہت سارے واقعات اپلوڈ کروں گا۔ تھینک یو۔